وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، وَلَا نَا تُشْرِكُوا بِهِ، شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے، شیئن ذرہ برابر، اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہ ٹھہراؤ، ذرہ برابر شریک نہ ٹھہراؤ، کہ تھوڑی سی بھی شرکت نہیں، تھوڑی سی کیسی ہوتی، جو چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں، جیسے آپ کو یہ توہم پرستی کی بیماری ہو تو یہ براہ راست شرک تو نہیں ہے، لیکن کالی بلی راستہ کاٹ گئی اب تو کچھ ہوگا، اچھا کالی بلی پاورفل ہے کہ تمہارا رب پاورفل ہے جس کا نام لے کر گھر سے نکلے، تو یہ شرک ہے نا۔ وہ فلاں کا چہرہ دیکھا تھا، اچھا آج پتہ نہیں کس منحوس کا چہرہ دیکھا تھا، اچھا دنیا کی ہر چیز میں طاقت ہے، ایک اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے، کیسی باتیں سوچتے ہو، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ بد اعتقادی بھی شرک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ستاروں کا حال جاننے کی کوششیں کرنا، آج ستارے کیا کہتے ہیں، ستاروں کو زبانیں نہیں دی گئی، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ صرف اپنا کام کرنے پہ لگے ہوئے، تو براہ راست شرک نہیں ہے، یہ امپلائیڈ شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ والی حدیث یاد ہے؟ کیا ہے؟ اور جس نے ستارے کے اس میں کیا انہوں نے اپنا ایمان خراب کیا، وہ اس طرح کچھ حدیث تھی جو سنائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے تو ایک رات بارش ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں پوچھا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے کل رات تمہارے رب نے کیا کہا، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ۔ کون صحابہ؟ آپ دیکھیں بہترین، صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، کریم ساری مسلمانوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے رب نے کل رات کہا کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن رہے، کچھ مشرک ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی وہ مومن رہے، جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے اثر سے ہوئی وہ کافر ہو گئے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی نجومی کے پاس اس وجہ سے گیا کہ محض دل بہلائے تو اس کی 40 دن رات کی کوئی عبادت فرض یا نفل قبول نہیں ہوتی، اور جو اس لیے گیا کہ جو نجومی کہے وہ درست ہے تو اس نے میری لائی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو اب مصیبت کیا ہے؟ صبح مارننگ شو میں نجومی آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور مارننگ شو میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا کر رہے ہوتے؟ اگر خالی بیٹھ کر دل بہلا رہے ہیں تو 40 دن رات کی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آج کے کام مرتب کر لے ذرا اپنے تقدیر نامہ سن کر، تو پھر شرک کر رہے۔ دیکھیں اگر پہلی بات تو یہ کہ ویسے ہی یہ بات غلط ہے، اگر کام کرتے ہوئے آپ نے لگانا ہے کوئی لیکچر لگا لیں، کوئی ایسی چیز لگا لیں، قرآن کی تلاوت لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارننگ شوز ہی فرض کریں دیکھنی ہے تو گناہ کی حد تک رہے نا، شرک کی حد تک نہ جائے ایٹ لیسٹ۔ تو آپ سب جو دیکھنی ہے پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا مارننگ شو آ رہا ہے اور کون سے مارننگ شو میں نجومی بابے نے بیٹھنا ہے اور کون سے میں نہیں بیٹھنا، تو جس میں نہیں بیٹھتا وہ دیکھ لے، اگر اتنا ہی حکیم صاحب نے نسخے میں لکھا ہے۔ اسی طرح اگر فرض کرے وہی مارننگ شو پسند ہے جس میں نجومی صاحب آتے ہیں تو وہ ٹائم ہوتا ہے نا، میں تو نہیں دیکھتی اللہ کے فضل سے، لیکن سیگمنٹس ہوتے ہیں نا، تو بالکل اس سیگمنٹ کو ٹائم جو دیکھتے ہیں ان کا پھر ٹائم بھی پتا ہوتا ہے، اتنی دیر کوئی دوسرا دیکھ لیں اگر اتنا ہی ضروری ہے صحت کے لیے تو ٹھیک ہے، تو اس وقت بند کر دیں یا چینج کر دیں۔ دیکھنا تو فسق ہے ہی، ایٹ لیسٹ شرک سے تو بچے نا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور آپ کو پتہ ہے شرک معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے حکم پر کسی دوسرے کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہے، جیسے خواتین جو ہے پلکنگ کرواتی ہیں، آئی برو شیپنگ، اور کیا کہتی ہیں شوہر نے کہا ہے، اگر شوہر نے واقعتاً کہا ہے، ویسے میں نہیں مانتی، شوہروں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں، بالکل شوہروں کو کبھی یہ نہیں یاد ہوا کہ بیوی نے کپڑا کون سا پہنا تھا، تو ان کو کہاں اتنا یاد ہوگا، لیلا مجنوں ہو تو علیحدہ بات ہے، میاں بیوی کو کوئی نہیں یاد ہوتا۔ لیکن لیٹ سپوز اگر کوئی شوہر صاحب یہ کہتے ہیں تو اور بیوی ان کے کہنے پر کرتی ہے، تو اللہ کے حکم پر شوہر کے حکم کو فوقیت دینا پھر کیا ہے؟ شرک۔ یا ماں کے کہنے پر کسی سے قطع تعلقی کر لی، یا بھائی کے کہنے پر کر لی،
تو یہ بھی پھر شرک ہے. اپنے نفس کی خواہشات کو پوجنا بھی شرک ہے. سب سے بڑا بت جو دنیا میں پوجا گیا وہ ہے نفس. یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے کہا دنیا میں جو سب سے بڑا بت پوجا گیا ہے وہ ہے نفس. تو یہ جو نفس ہے اس کی پوجا بھی پھر کیا ہے؟ شرک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اب یہ جو صحابی تھے، اس وقت مجھے ان کا پورا نام ذہن میں نہیں، نام ان کا ویسے حارث تھا، والد کا نام ذہن میں نہیں. تو آپ نے کہا حارث تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں مومن ہوں، سچا مومن. جواب دیا انہوں نے، میں مومن ہوں، سچا مومن. اب دیکھیے ذہن کتنا کلیئر تھا. ہمیں تو کوئی پوچھے کون ہے تو میں تو جی سنی، میں فلانا. انہوں نے کہا جی میں مومن ہوں، سچا مومن. آپ نے کہا حارث ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ حدیث خوفزدہ کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر دعوے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ حارث کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے رات کو جاگتا ہوں، کہ یعنی نفلی روزے رکھتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شخص سچا ہے، اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیا، یہ مومن ہے. کہ خالی کہہ دینے سے ہم مومن ہیں کوئی مومن نہیں ہو جاتا، اس کا کوئی دعویٰ زندگی میں دکھائی دینا چاہیے، کوئی چینج ایمان لایا ہمارے اندر. تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش کوئی قربان نہیں کر سکتے، کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے. فرض کر لیں کہ تیار ہو کر پارٹیز میں جاتی تھی، اب آپ کو قرآن کا شعور آ گیا، اب دل تو چاہتا ہے ویسے ہی جائیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ویسے نہ جائیں، پردہ کر کے جائیں. تو پھر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے تو دعویٰ جھوٹا ہے، پھر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے، پھر وہ باتیں باتیں. لہذا خواہشات اگر قربان نہیں کر سکتے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا. اور اس کے لیے دوسروں کو بلیم نہیں کرنا. جب تک ہم دوسروں کو بلیم کرنا نہیں نہ چھوڑیں گے ہم اپنی خامیوں پر قابو نہیں پا سکیں. وہ جیسے ناچ نہ جانو آنگن ٹیرا والی بات ہے نا، کہ جی لوگ نہیں بدلنے دیتے، معاشرہ نہیں بدلنے دیتا، بیٹیاں نہیں بدلنے دیتی، بیٹے نہیں پردہ کرنے دیتے. سب سے بڑا آپ کا امتحان مطلب ٹیسٹ نہیں، امتحان بمانے مشکل ٹیسٹ نہیں میں کہہ رہی، مطلب کہ آپ کا ظاہر ہو جائے گا ایمان کا لیول. آپ کے فنکشنز، اگر فنکشن کے موقع پر آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں احکامات کو اپنی ذاتیت تک، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جیسے شادی کے انتظامات میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے بچے اپنی مرضی کر لیتے، مجبور ہو جاتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں تو کوئی مجبور نہیں نہ کر سکتا. اگر میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا، میرا شوہر، میری بچی کوئی نہیں اتروا سکتا. یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں. اپنی کمزوریوں کو بیٹے بیٹیوں پر مت ڈالیں. اگر بڑے درجے پانے ہیں تو آپ کو قربانی دینی ہوگی. بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ، وہ کہتے ہیں دین کا مرتبہ پانے کے لیے تمہارا ہر اگلا قدم تمہارے نفس پہ پڑتا ہے. یہ بات میں نے بہت بچپن میں پڑھی تھی لیکن سمجھ قرآن پڑھنے کے بعد آئی. دین کا بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تمہارا ہر اگلا قدم تمہارے نفس پر پڑتا ہے. اپنی ایک خواہش قربان کرو اور ایک منزل پالو. یہ میں کہہ رہی ہوں عبد القادر جیلانی رحمہ کا جملہ نہیں ہے، ان کا جملہ پہلا ہے. انہوں نے کہا کہ دین میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تمہارا ہر اگلا قدم تمہارے نفس پر پڑتا ہے. میں اس کی وضاحت میں عرض کر رہی ہوں کہ ایک خواہش قربان کرو اور ایک سیڑھی چڑھ جاؤ، ایک خواہش قربان کرو اور ایک سیڑھی چڑھ جاؤ. یہ جو خواہشات ہیں نا یہ نفس کی سیڑھیاں ہیں. تو نفس کی بلندی چڑھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ توحید کی بلندی پائیں گے. تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ذرا بھی شرک نہ کرو تو یہ بھی شرک.
علماء سلف پتہ کیا کہتے ہیں؟ علماء سلف ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہمارے بڑے علماء جو ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کام کے لیے کہو، ایک دفعہ کہا معمولی بات ہے، درست ہے، یعنی کہ مجھے آپ سے کام ہے، میں نے کہا کہ فلاں کام کر دو شمسا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دوسری دفعہ یاد دہانی بھی جائز ہے، ہو سکتا ہے آپ بھول گئی ہو، تیسری دفعہ بکراہت جائز ہے، اور اس کے بعد میں اگر پیچھے پڑ جاؤں تو یہ بھی شرک ہے کہ میں کام کی توقع اس سے رکھتی ہوں، رب سے نہیں رکھتی، کہ اگر کسی کے پیچھے پڑ گئے نا، بس تم ہی کر سکتے ہو، کرا دو، میں بہت مجبور، میں بہت معذور، تمہاری مہربانی، وہ جس کو کہتے ہیں نا ترلو منتوں پر آ گئے، تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ غور فرمائیے، میاں سے جو ہم کہتے ہیں، میاں سے آپ درخواست کرتی ہیں، آپ تو پیچھے پڑ جاتی ہیں، وہی میں نے کہا پیچھے پنجے جھاڑ کے۔ دیکھیں پتہ کیا ہے، شوہروں سے بات کہنا کام کروانے کے لیے اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے، ان کا فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑنا ایک تو غیر اخلاقی بات ہے، دوسرا تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ان کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ حرام کی طرف ڈرائیو آؤٹ ہو، لیکن وہ بہرحال شرک اس معنی میں نہیں آتا، اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے۔ شوہر کی یہ تو ویسے ایک دوسرے کو کام کہنے کی بات ہو رہی ہے، شوہر کو کام کہنا اور اس سے کام کے لیے اصرار کرنا یہ تو گھر کے ایک سسٹم کا حصہ ہے نا، اور انہیں قوام اللہ نے بنایا، یعنی انہیں اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، یہ اللہ کی ہی تقسیم ہے، ہم نے نہیں مانگی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا اور سسٹم، وہی تو ایسے جیسے بچہ بڑوں سے ماں باپ سے مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، روز کرتا ہے، روز کرتا ہے، تو ماں باپ سے مانگنا اس معنی میں نہیں آتا۔ اصل میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایک دوسرے سے کام نہ کہیں، میں تو آپ کو توحید کی شدت کی بات کہہ رہی ہوں، یہ انتہائی شدت کی بات ہے، میں بنیادی طور پہ شدت پسند نہیں ہوں، میں اعتدال کو ہی پسند کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، کسی سے مدد مانگتے ہوئے، کسی کو حکم دیتے ہوئے، کسی کا حکم لیتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ کے خلاف جا کر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب کریم جو ہے نا وہ اصل وارث ہے اور اصل ہمارے مالک بھی ہے، تو پھر اللہ حقیقی ذریعہ ہے، باقی سب ذرائع اللہ کے بنائے ہوئے، تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا بالکل غلط نہیں ہے، اٹھانا چاہیے، ایک دوسرے کو آپ کہنا چاہیے، اور مومن کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے، لیکن ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے، اور شرک نہ کرنے کے بعد اگلا عمل اللہ کیا بتا رہے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بھی ہے نا، سب سے بڑی نیکی کیا ہے، انہوں نے پوچھا، اور آپ دیکھیں کہ ابن مسعود کو طلب کس چیز کی ہے، بڑی نیکی کا پتہ چل جائے، ہمارے ذہن اس طرف آتے ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے بڑی نیکی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کبھی بھی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرو، انہوں نے کہا جس کے بعد آپ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان آپ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ برا بھی کرے تو اس سے اچھا سلوک کرے۔ احسان ہوتا ہے کسی کا حق بنتا ہو یا نہ بنتا ہو لیکن اس کو دینا۔ احسان ہے کسی کے حق سے زیادہ دینا، تو والدین کو حق نہیں دینا، ان کا حق سے بھی زیادہ دینا۔ اول تو والدین کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو حق سے بھی زیادہ دینا ہے۔ اب یہاں والدین ہے، صرف والدہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں باپ کی سخت حق تلفی ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ماں تو جنت ہے اور باپ خیر ہے، جہاں چاہے جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا تمہاری ماں کا، دوسری اور تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا، اور چوتھی دفعہ کیا کہا؟ تمہارے باپ کا۔ بدقسمتی سے حدیث کو لا کر 3 دفعہ پہ روک دیا جاتا ہے اور چوتھی دفعہ کا نہیں گنوایا جاتا۔ تو باپ کا بھی حق ہے، ماں کا 3 گنا زیادہ ہے،
اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک، ماں زیادہ سینٹیمنٹل ہوتی ہے نا، جذباتی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کی جذباتیت کا خیال رکھا جائے. دوسرا، ظاہری بات ہے کہ فزیکلی ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے. پیدائش، دودھ پلانا، اللہ نے خود بھی بیان کیا کہ وہ حمل جھیلتی ہے، پھر دودھ پلانا، پھر ظاہری بات ہے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر ڈیوٹی دینا. تو اس وجہ سے. تیسرا سبب یہ ہے کہ ابا جی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، پیسہ، ماں کے ہاتھ میں عموماً نہیں ہوتا. تو جب ابا جی فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اماں جی رولنا شروع ہو جاتی ہیں بیچاری. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے. ابا جی ہو نہ ہو، تمہاری جنت جہنم تمہاری ماں ہے، اس وجہ سے ماں کا حق زیادہ کر دیا گیا. لیکن اولاد کے لیے باپ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا باپ راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اور باپ تمہاری جنت یا جہنم ہے، دونوں کے لیے کہا. ٹھیک ہے، تو باپ کی ناراضگی بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کا مال اور خود بیٹا باپ کی ملکیت ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی، انصاری نوجوان تھے، کہ میرے ابا جہاں دل چاہتا ہے میرا مال لگا دیتے ہیں، مجھ سے پوچھتے بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلوایا، تو انہوں نے کہا کہ میں خرچ کرتا ہوں اب اس کے چچاؤں پر، پھپھیوں پر، کہ اپنے بہن بھائیوں پر اس کے پیسے لگا دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں. یعنی کہ وہ واقعتاً خرچ کر دیتے تھے بغیر پوچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل آئے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھئے ذرا جو انہوں نے کل رات اشعار کہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انہوں نے اشعار سنائے، عربی اشعار تھے، دل میں کہے تھے، انہوں نے سوچے تھے. ان کا ترجمہ تھا کہ تو چھوٹا تھا تو میں تیرے بڑے ہونے کی دعائیں مانگتا تھا، اور تو بیمار ہو جاتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور اب تو بڑا ہو گیا جیسے تجھے دیکھنا چاہتا تھا تو تو میرے ساتھ اتنا حسن سلوک بھی نہیں کرتا جتنا ہمسایہ سے کر لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں ہی صحابی تھے نا، باپ بیٹا، تو جو بیٹے تھے ان سے کہا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کی ملکیت ہے. اور یہ بات 2 دفعہ کہی، ٹھیک ہے، تاکیدن. تو بات یہ ہے کہ باپ کا پورا حق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا اور عرش کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی بڑا حق ہے باپ کا، کیونکہ دیکھیں ماں کی خدمت نظر آتی، باپ بیچارے کی نظر نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو یا وہ گھر کی ماں جو ہے گھر میں ہر وقت اس کو دیکھ رہی ہے، اس کا کھانا پکا رہی ہے، اس کے کپڑے استری کر رہی ہے، اس کو پہنا رہی ہے، اس کے بال بنا رہی ہے، تو لہٰذا وہ ماں تو ہر وقت نظر آتی ہے. رات کو اگر طبیعت خراب ہے تو ماں علیحدہ کمرے میں لے کر لیٹ گئی، چلو ابا سو جائیں. وہ سبب یہ نہیں ہوتا کہ ابا چاہ رہے ہوتے کہ میری نیند پوری ہو جائے، اماں چاہ رہی ہوتی کہ صبح کام پہ چلا جائے، ایک دن کی تنخواہ نہ کٹے. دیٹ از جینون، ہر عورت یہی چاہتی ہے بھائی کام پہ جانا. اب بات یہ ہے کہ وہ پھر باپ کا سارا کام نہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. باپ آفس میں کتنا کام کر رہا ہے، اپنے آفیسر کی کتنی جھڑکیاں سن رہا ہے، کتنی باتیں سن رہا ہے، کتنی گرمی ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اس کا بی پی بڑھا ہوا ہے، اس کی شوگر لو ہوئی ہے، پھر بھی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، اور وہ سارے پیسے کما کے لا کے بچوں کو دے رہا ہے، اپنا جوتا نہیں خرید رہا، بچوں کے کام کر رہا ہے. تو وہ سارا جو ہے نا، ایک رائٹر ہے پنجابی کے، میرے ذہن میں کا نام نہیں آ رہا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابا سے نا ضد کر رہا تھا کہ مجھے بائک لے کر دیں، نئے بائکس آئی تھی، تو ابا کے پاس پیسے، ابا مجھے نہیں لے کے دے رہے تھے، تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں ابا سے لڑ پڑا، تو غصے میں لڑا، تو غصے میں گھر سے نکلا، تو ابا کے جوتے پہن کے نکل گئے. تو جب میں نکلا تو مجھے پیر میں کچھ چبھنا شروع ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے پیر جھاڑا اس کو جوتے کو، پھر پہن لیا، لیکن وہ جو چبھ رہا تھا نا وہ چبھی جا رہا تھا. تو تھوڑا سا چلا تو وہ پھر خیر تھوڑا سا چل کے جوتا اتار کے دیکھا تو ابا کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، تو کیل کے ساتھ اس کو خود ہی مینڈ کیا ہوتا، تو کیل چبھ رہا تھا. تو اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ غصہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، تو میں واپس پلٹا. تو ابا جو ہے نا وہ اپنا اسکوٹر جو ہے وہ بیچنے کے لیے نا لائے، کھڑا کر کے. باپ کا اسکوٹر دیکھا محلے کے مکینک کے پاس، تو رک گیا، اس سے پوچھا کہ کیوں کھڑا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ بیچ دیں گے، لائے مگر اس کے اتنے پیسے بنیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ اس نے تب ریئلائز کیا کہ باپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اپنے لیے نیا جوتا لے لیں، تو مجھے بائک کہاں سے لے کر دے گا جو میں اس کو تنگ کیے جا رہا ہوں. اور یعنی کہ بیٹا جب لڑ کے گھر سے اس طرح نکل کے چلا گیا غصے میں، تو والد نے کوشش یہ کی کہ اسکوٹر بک جائے تو میں اس کو لے دوں بائک.
مگر اسکوٹر ویسے بھی سستا ہوتا ہے, پھر پرانے اسکوٹر کی اور بھی قیمت کم ہے. تو گھر آیا تو ان کے پھر آگے ظاہر ہے وہ پھر باپ سے معافی مانگی تو روئے روئے خیر گولیدا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیچاروں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے.